ظہور اسلام کے وقت نجران عیسائیوں کا مرکز تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل یہاں دو مشہور واقعات ہو چکے تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ ایک خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آنے والا ابرہہ کا لشکر اور دوسرا اصحاب خدود کا واقعہ۔ خدود عربی میں گڈھے، کھائی یا خندق کو کہتے ہیں۔ دراصل نجران کے سرداروں اور بادشاہوں نے اہل ایمان کو آگ سے بھرے ہوئے گڈھوں میں پھینک کر جلا دیا تھا، اس لیے انہیں اصحاب خدود کہا گیا۔ اس علاقہ پر بنی حمیر نے صدیوں تک حکومت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقوں میں یہودیوں کی حکومت آ گئی۔ یہ حضرت عیسیٰ کے 500 سال بعد یعنی 523 عیسوی کا سال تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ یہاں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ذونواس تھا، جو حمیری نامی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ یہودی ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اس کا پورا قبیلہ بھی یہودی ہو گیا۔ اس نے اپنا نام یوسف رکھا۔ ایک دن محل میں موجود جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین و فتین بچہ مل جائے جسے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کسی ذہین لڑکے کو انتخاب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور ایک نہایت ہی ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتا اور اس سے کالا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن جب وہ راہب سے ملا تو اسے اس کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ وہ راہب موحد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا رہا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا راستہ ہے اور حقیقتاً یہی صراط المستقیم ہے۔ وہ اکیلے رب کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن وہ لڑکا بازار میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر پا رہے ہیں۔ لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع ہو گئی ہے۔ لڑکے نے دل میں سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں دیکھوں گا کہ راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کے نسبت تجھے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگ راستے سے گزر جائیں۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی وہ دیو ہیکل جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا اور وہ آنے جانے لگے۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، عنقریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تمہیں حکمراں پریشان کریں تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا چلا گیا، لڑکے کی کرامت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس اندھے، بہرے اور مریض آتے اور ان کا علاج کرتا اور وہ اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ بادشاہ وقت کا ایک خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کا کافی علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اس سے لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ بہت سارے تحفے تحائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے تحائف سامان تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ نے اپنے فضل سے اسے شفا دے دی اور وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس سے پوچھا کہ تمہاری بینائی کون واپس لایا؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی ہے۔ بادشاہ جو خود کو ہی رب سمجھتا اور کہلواتا تھا کہنے لگا، میں نے کب تمہاری بینائی درست کی؟ اس نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں بلکہ میری نظر اس رب نے درست کی ہے جو میرا بھی اور آپ کا بھی رب ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا کہ میرے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے اس درباری کی اس گستاخی پر اسے سخت سزا دی اور اس پر تشدد شروع کر دیا کہ وہ توحید سے انکار کر دے، مگر اس نے استقامت اختیار کی اور اس درباری کو سزائیں ملتی رہیں۔ آخرکار اس نے اس لڑکے کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے دربار میں بلایا۔
لڑکا بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا۔ بادشاہ اپنے جاہو جلال اور تکبر کے ساتھ لڑکے سے مخاطب ہوا، ہاں تو اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے اندھے سمیت جان لیوا بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا بھی علاج شروع کر دیا ہے۔ لڑکے نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ بادشاہ نے کہا تو کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اندھیری کوٹری میں ڈلوا دیا اور اسے تحقیق کی کہ اسے توحید کا درس کس نے سکھایا۔ لڑکے نے مجبوراً راہب کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر میں بادشاہ کے کارندے راہب کو دربار میں پکڑ کر لا چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو توحید کے انکار کا حکم دیا۔ راہب نے بادشاہ کو صاف جواب دے دیا کہ وہ توحید سے کسی بھی صورت ہٹنے کے لیے تیار نہیں، وہ صرف تنہا اور یکتا اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس راہب کو آرے سے چیر دیا جائے، لہٰذا اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو دین سے پھرنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سخت طیش آیا۔ اس نے اسے اپنے سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پوچھنا کہ یہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا نہیں، اگر انکار کرے تو پہاڑ سے نیچے گرا دینا۔ چوٹی پر پہنچ کر لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو جس طریقے سے چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ لرزنا شروع ہو گیا اور سب کے سب سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، جبکہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں واپس پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تو کیسے بچ گیا؟ اور جنہیں میں نے تجھے پہاڑی سے گرانے کے لیے بھیجا تھا کیا انہوں نے تجھے گرایا نہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، ان کے مقابلے میں اللہ میرے لیے کافی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سمندر میں پھینک دیا جائے۔ لڑکا جب سمندر پر پہنچا تو پھر وہی دعا کی، اے اللہ تو جس طریقے سے بھی چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ لہذا وہ سارے سپاہی اس سمندر میں غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے۔ لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ کام نہ کر لے جس کا میں تجھے حکم دوں، اگر تو نے وہ کام کر لیا تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کیا کام ہے؟ لڑکے نے کہا سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر، پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا اور میرے ہی ترکس سے ایک تیر نکال اور پھر یہ پڑھ، لڑکے کے رب اللہ کے نام سے۔ بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھتے ہوئے تیر کمان کے درمیان رکھا، پھر لڑکے کی طرف پھینکا۔ تیر لڑکے کی گردن پر لگا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں تیر لگا تھا اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے اس کے حواریوں سے کہا کہ دیکھ لو جس کا ڈر تھا وہی ہوا، اب تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تمام گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھدوا دی جائیں، ان میں آگ جلا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو اپنے نئے دین سے باز آ جائے تو اسے چھوڑ دو، ورنہ اسے اس آگ میں پھینک دو۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر ان خندقوں میں چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ آئی، وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے جھکی تو بچہ بول اٹھا، اماں صبر کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ نجران کے واقعہ میں ایک شخص کسی طرح جان بچا کر بھاگ نکلا اور شام میں مقیم قیصر روم کے دربار میں پہنچ کر نجران کے حادثے کی پوری داستان سنا دی۔ قیصر نے فوراً حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو لکھا کہ وہ اس ظلم کا انتقام لے۔ حبشہ کے 70,000 فوج اربات نامی ایک جنرل کے قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئے۔ ذوالنواس مارا گیا، یہودی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یمن حبشہ کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ اصحاب خدود کا واقعہ سورہ البروج میں بیان ہوا ہے۔ اس واقعے پر ان اہل ایمان کو غور و تدبر کرنی چاہیے جو دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ دین کے اس مشکل راستے پر پیش آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں کے آنے پر جو لوگ گھبرا جاتے ہیں انہیں یاد رکھنی چاہیے کہ اصحاب خدود جیسے کتنے ہی اہل ایمان تاریخ میں ایسے گزرے جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن وہ ہمیشہ ثابت قدم رہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ دنیا عارضی تھی اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والا۔